پاکستان کا سبز ہلالی پرچم، ہم سب اسے پہچانتے ہیں، ہمارا قومی نشان، یہ بھی سب نے دیکھا ہے۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ان کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ یہ علامتیں کتنی پرانی ہیں؟ چلیں آج اسی دلچسپ کہانی کو کھوجتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں یہاں سے۔ یہ وہی پرچم ہے جسے ہم سب پہچانتے ہیں۔ 11 اگست 1947 کو یہ ایک نئی قوم کی پہچان بنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جتنے اچھے سے ہم اس پرچم کو جانتے ہیں، کیا اس کی کہانی کو بھی جانتے ہیں؟ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ اس پرچم پر جو علامتیں ہیں نا، وہ خود پاکستان بننے سے بھی ہزاروں سال پرانی ہیں۔ تو پھر چلیں وقت میں پیچھے چلتے ہیں، بہت پیچھے، ہزاروں سال پیچھے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ علامتیں آخر آئیں کہاں سے۔ یہ دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ چاند اور ستارے کی تاریخ اسلام سے بھی کتنی پرانی ہے۔ یہ صرف ایک تہذیب یا مذہب کی علامت نہیں تھی، اس کی جڑیں تو بابل، بائزنٹین، یہاں تک کہ ساسانی سلطنت جیسی قدیم تہذیبوں تک جاتی ہیں۔ یہ جو تصویریں ہیں نا، یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ اس کی شروعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بابل کے لوگ تو اسے شپٹو کہتے تھے، مطلب ایک ایسا منتر جو برائی سے بچاتا ہے۔ اور دوسری طرف بازنطین میں یہ دیوی ہیکاٹے کی علامت تھی، جنہوں نے ان کے مطابق شہر کو ایک حملے سے بچایا تھا، تو مطلب یہ ایک یونیورسل سمبل تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ علامت اتنی پرانی اور عالمگیر تھی تو پھر یہ اسلام سے کیسے جڑی؟ چلیں اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کا اسلام سے جڑنے کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا سلطنت عثمانیہ کے دور میں۔ انہوں نے اس چاند تارے کو اپنے قومی اور بحری دونوں پرچموں کا حصہ بنا لیا، اور بس یہیں سے سلامت نے پوری مسلم دنیا میں اپنی پہچان بنانا شروع کر دی۔ اور پھر سلطنت عثمانیہ کا اثر پہنچا سیدھا بر صغیر تک۔ یہ جو تصویر ہے یہ لاہور کے پیسہ اخبار میں چھپی تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نشان یہاں بھی پہچانا جانے لگا تھا، اور یہیں سے اس کو اپنانے کی بنیاد پڑی۔ اب آتے ہیں اس دور میں جب برطانوی ہند میں سیاسی تحریکیں زور پکڑ رہی تھی۔ دیکھتے ہیں انہوں نے اس علامت کو اپنی شناخت کیسے بنایا۔ تو اب یہ صرف ایک ثقافتی علامت نہیں رہی، یہ بن گئی برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی شناخت۔ پہلے تو خلافت تحریک نے اسے برطانوی راج کے خلاف ایک سمبل آف ریزسٹنس کے طور پہ استعمال کیا، اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ نے اسے باقاعدہ اپنی پارٹی کا نشان بنا کر مسلمانوں کی ایک الگ سیاسی پہچان قائم کی۔ اس انتہائی اہم وقت میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ بالکل صاف تھی، جیسا کہ ان کے اس بیان سے بھی ظاہر ہے۔ ان کا مقصد بالکل واضح تھا کہ اختیارات کی منتقلی کا عمل برطانوی حکومت کی طرف سے ایک تجویز نہ ہو، بلکہ ایک مکمل اور آزاد فیصلے کے تحت ہو۔ اب آتے ہیں پاکستان کے قومی پرچم کے ڈیزائن پر کہ یہ آخر بنا کیسے اور اس کے پیچھے کیا سوچ تھی۔ تو یہ جو پرچم آج ہم دیکھتے ہیں یہ 3 بڑے مراحل سے گزرا ہے۔ سب سے پہلے 1906 میں مسلم لیگ کا پورا سبز پرچم تھا، پھر 1947 میں قائد اعظم نے تجویز دی کہ اس میں ایک سفید پٹی بھی شامل کی جائے جو اقلیتوں کی نمائندگی کرے، اور آخرکار 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی نے اس ڈیزائن کو فائنل کر کے منظور کر لیا۔ اس پرچم میں ہر چیز کا ایک مطلب ہے۔ یہ جو گہرا سبز رنگ ہے یہ امن اور خوشحالی کی نشانی ہے۔ سفید پٹی جیسا کہ پہلے بتایا غیر مسلم اقلیتوں کے لیے ہے۔ چاند کا مطلب ہے ترقی، اور یہ جو 5 کونوں والا ستارہ ہے یہ روشنی اور علم کی علامت ہے۔ اور یہ جو سفید پٹی کا فلسفہ ہے نا، وہ قائد اعظم کے ان الفاظ سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی ریاست کا ویژن رکھتے تھے جہاں ہر شہری، چاہے اس کا مذہب یا برادری کچھ بھی ہو، برابر ہو۔ اچھا، پرچم کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں پاکستان کی دوسری اہم قومی علامت پر، یعنی اسٹیٹ ایمبلم یا ریاستی نشان پر۔ تو یہ ہے پاکستان کی سرکاری مہر، ایک ایسی علامت جس میں قوم کا نظریہ اور معیشت دونوں سموئے ہوئے ہیں۔ اسے 1954 میں مرکزی حکومت نے منظور کیا تھا۔ اس نشان کو اگر غور سے دیکھیں تو اس کے 4 اہم حصے ہیں۔ سب سے اوپر تو وہی چاند تارا ہے جو اسلام کی نمائندگی کرتا ہے۔ بیچ میں یہ جو شیلڈ ہے، اس پر ملک کی 4 اہم فصلیں ہیں: کپاس، گندم، چائے اور پٹسن، جو ہماری زرعی معیشت کو دکھاتی ہیں۔ اس شیلڈ کے ارد گرد قومی پھول چمبیلی کا ہار ہے، اور سب سے نیچے اس پٹی پر ہمارا قومی نصب العین لکھا ہے۔ اور یہ نصب العین ہے ایمان، اتحاد، نظم۔ یہ وہ رہنما اصول ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کو دیے، اور جو آج بھی ہمارے لیے ایک گائیڈ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بس
اس طرح ایک علامت کا ہزاروں سال لمبا سفر جو بابل سے شروع ہوا، بازنطین سے گزرا، عثمانیوں کے پاس پہنچا اور پھر تحریک آزادی کا حصہ بنا، وہ سفر آخرکار پاکستان کی شناخت میں آ کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اس علامت کا سفر کتنا غیر معمولی ہے نا؟ جو چیز کبھی برائی سے بچنے کا ایک قدیم طلسم سمجھی جاتی تھی، آج وہ ایک قومی شناخت ہے۔ جو کبھی ایک دیوی کے لیے خراج تحسین تھی، آج وہ ترقی اور ایمان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور جو نشان کبھی ایک بہت بڑی سلطنت کا تھا، آج وہ ایک آزاد قوم کا پرچم ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال رہ جاتا ہے، جب کسی قومی پرچم کے پیچھے اتنی گہری اور دلچسپ تاریخ کا پتہ چلتا ہے تو کیا اسے دیکھنے کا نظریہ خود بخود بدل نہیں جاتا؟